عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ ان کا بڑا صاف ستھرا قسم کا جو ہے وہ ایک ماضی رہا ہے، لیکن اب جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے کسی عام شخص کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے شخص کی ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے۔ پہلے جو ہے ان کا گھر چلانے کے لیے 30 لاکھ روپے دیا کرتے تھے، بعد میں یہ پیسے بڑھا کے 50 لاکھ کر دیے گئے کیونکہ 30 لاکھ میں بھی وہ گھر نہیں چل رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مختلف سیاستدان جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، کچھ اچھی کچھ بری۔ آصف علی زرداری صاحب کو کچھ لوگ مسٹر 10% کہتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے زیادہ جو ہے وہ شاید کوئی قابل صدر رہا ہی نہیں ہے پاکستان کا۔ ظاہری بات ہے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے وہ مختلف بیانات آتے ہیں کہ جی بڑے ایکسپیرینس اسٹیٹسمین ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان سے زیادہ شاید کوئی کرپٹ پرائم منسٹر رہا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر بدعنوانی کا یا کرپشن کا کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے اور ان کا بڑا صاف ستھرا قسم کا جو ہے وہ ایک ماضی رہا ہے۔ لیکن ان کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر بھی بہت سے داغ ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر بہت سے داغ ہیں۔ 300 کنال کا یہ بنی کالا کا گھر کس طرح بن گیا، اور اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے وہ کسی عام شخص کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے شخص کی ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہا ہے، اور اس حد تک قریب رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن میں سمجھتے تھے۔ ان کو ایک ایسا مقام دیا ہوا تھا پارٹی کے اندر کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انٹرنل آڈٹ کا جو نظام تھا وہ بھی انہی کے انڈر ہی تھا۔ انٹرنل آڈٹ سے مراد میرا سیاسی آڈٹ ہے، پیسوں کا آڈٹ نہیں ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں سابق جج سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ وجہ الدین صاحب کی۔ جسٹس ریٹائرڈ وجہ الدین صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور بعد میں وہ پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ ممنون حسین کے خلاف انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن لڑا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے 2011 کے اندر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ اچھا، جوائن کرنے سے پہلے ان کی جو ریپوٹیشن تھی لیگل سرکلز کے اندر وہ بہت اچھی تھی، بڑے دیانتدار قسم کی جو ہے وہ ان کی یہ ریپوٹیشن تھی۔ مطلب لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ایمانداری ہے اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر گئے تو اس وقت وہ 2011 کا وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا اس قسم کا ٹائم تھا کہ لوگ دھڑ دھڑ کر کے پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے تھے۔ بعد میں ان کو بلکہ جب پارٹی کے انٹرنل الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جسٹس وجہ الدین نے ایک عدد انکوائری بھی کی تھی اس سارے معاملے کی، اور ان کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب جو انٹرنل الیکشنز ہوئے ہیں پارٹی کے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے۔ اب جسٹس وجہ الدین جو ہے اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا کہ جناب میں نے جو رپورٹ بنائی ہے آپ کے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے آپ اس کے اوپر عمل کریں، جس میں انہوں نے جہانگیر ترین، علیم خان، ان سب لوگوں کے اوپر الزامات لگائے تھے اپنی رپورٹ کے اندر۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد جسٹس وجہ الدین جا کے میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ بیانات دینا شروع ہو چکے ہوئے تھے کہ جی میری جو بات ہے اس کے اوپر، میری جو رپورٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کر رہے۔ اب ہوا کیا کہ جسٹس وجہ الدین کل ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے یہ فرمایا، ایگزیکٹ میں ان کی جو بات ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا گھر بھی خود نہیں چلاتے تھے، ان کا گھر بھی جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پیسے دیا کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین پہلے جو ہے ان کا گھر چلانے کے لیے 30 لاکھ روپے دیا کرتے تھے، بعد میں یہ پیسے بڑھا کے 50 لاکھ کر دیے گئے کیونکہ 30 لاکھ میں بھی وہ گھر نہیں چل رہا تھا۔ تو پہلے ذرا میں صرف یہاں تک آ جاؤں، اس کے بعد میں آگے بھی چلتا ہوں۔ اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو بنی گالا کا گھر
جس کو چلانے کے لیے یا عمران خان صاحب کے لائف سٹائل کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے چاہنے والے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے لیڈر سے ضرور یہ سوال کریں کہ یہ بتائیے کہ پھر اگر ظاہری بات ہے 300 کنال کا گھر اتنے آرام سے نہیں چلتا، اس کے لیے لاکھوں روپے کی ہی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ 50 لاکھ روپے کہیں سے کما رہے تھے تو پھر آئے ہمیں بیٹھ کے وہ پروف دے دیں۔ اگر میں کہتا ہوں چلے 50 لاکھ نہیں تو 30 لاکھ کا ہی پروف دے دیں کہ عمران خان صاحب 30 لاکھ روپے کب کماتے تھے اور کس طرح کماتے تھے۔ تو جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین جو بات کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ایک سابق جج ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو آج یہ جو جس قسم کی یہ بات انہوں نے کہی ہے، یا تو پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے خلاف ہتک عزت کا جو ہے وہ ایک دعویٰ ضرور دائر کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جناب آپ کو 50 لاکھ روپے جہانگیر ترین دیا کرتے تھے۔ جہانگیر ترین تو آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی ان کا جو ہے وہ شوگر کمیشن کا وہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر جہانگیر ترین تو کوئی اس وقت بیانات بھی نہیں دے رہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے منسوخ کی گئی ہے کہ 50 لاکھ روپے بنی گالہ کا گھر چلانے کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے تھے۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ان کی گاڑی کا فیول جو ہے وہ ہمیشہ بھرا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح اسی ذرائع سے سارا کچھ ہوتا تھا، اور ہر کوئی پارٹی کے اندر جو ہے وہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ تو وہ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ جی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ایک صاحب نے انہیں یہ کہا، انہیں یہ رائے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے جوتے کے لیس بھی اس کے اپنے نہیں ہوتے، آپ اسے کس طرح اس سے دیانتداری کے حوالے سے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ دیانتدار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے ادارے جو ہے وہ انہیں فنڈ کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کو، اور بری گالہ چلانے کے لیے۔ اچھا پھر یہاں پہ اینکر نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں پارٹی فنڈ کی بات کر رہے ہیں یا بنی گالہ چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پارٹی فنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں بنی گالہ چلانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ مجھے، میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی بڑی بات کہی ہے، جتنا بڑا الزام لگایا ہے، کوئی اور شخص ہوتا، کوئی بھی اور شخص ہو تو اسے سب سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر اندر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو جو ہے وہ ہتک عزت کا نوٹس بھیجنا چاہیے، کنٹیمپٹ کا جو ہے وہ انہیں نوٹس بھیجنا چاہیے کہ جناب، کنٹیمپٹ کا تو نہیں سوری، انہیں نوٹس بھیجنا چاہیے کہ آپ نے یہ بات اتنی بڑی الزام میرے پہ کس طرح لگا دیا، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا وہ سابق جج ہیں، وہ کوئی الزام جو ہے ویسے نہیں لگائیں گے۔ آج رانا شمیم کا وہ جو ایفیڈیوٹ ہے جو انہوں نے بات کہی تھی، اس کے اوپر آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے اور اس سلسلے میں گفت و شنید چل رہی ہے، ظاہری بات ہے پیش رفت آپ کے سامنے ہی ہے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ قانونی طور پہ یہ بڑی ویک وکٹ ہے جس کے اوپر کھیلا جا رہا ہے، اور آج یہی ہوا ہے کہ رانا شمیم نے جو اپنا بیان حلفی دیا ہے، انصار عباسی صاحب جنہوں نے سٹوری فائل کی ہے انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں اس کے اندر کہی جا رہی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بند گلی کے اندر معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ جب ایک سابق جج، سپریم کورٹ کے جج جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو ضرور چاہیے کہ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی لیگل سرکلز کے اندر جو پوزیشن ہے وہ بڑی ہی ایک رسپیکٹیبل اور بڑے ہی ڈگنیفائڈ جج کی ایک حیثیت رکھتے ہیں وہ۔ تو جب وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایکچولی چل کیا رہا تھا، کہ پیسے کے زور کے اوپر سب کچھ ہو رہا تھا، تو پھر میرے خیال میں اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، اور پتہ لگے، لوگوں کو بھی پتہ لگے، یہ رائٹ ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایکچولی اپنے سیاسی کریئر جو ہے وہ کس طرح آگے چلاتے رہے ہیں۔ چہمگوئیاں تو ہمیشہ ہی ہوتی تھیں، چہمگوئیاں ہمیشہ ہی ہوتی تھیں کہ جی بنی گالہ کا خرچہ جو ہے وہ کوئی اور اٹھاتا ہے، لیکن میرے خیال میں جہانگیر ترین کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے پہلی بار جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ان کا نام لے کے یہ بات کہی ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کوئی اور دیتا تھا۔ اب مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ جب آپ کا گھر ہی کوئی اور چلا رہا ہو، جب آپ کا گھر کوئی اور چلا رہا ہو، اس کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے کہیں اور سے آ رہے ہوں، گاڑی کا فیول بھرنے کے لیے پیسے کہیں اور سے آ رہے ہوں، یہاں تک کہ شاید گاڑی بھی کہیں اور سے آ رہی ہو، تو میرے ساری صورتحال کے بعد آپ کی کیا اتھارٹی رہ جاتی ہے کہ آپ کوئی فیصلے کر سکیں؟ آپ فیصلے پھر وہی کرتے ہیں جو جہاں سے فنڈنگ آتی ہے، پھر جو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے یا آپ نے اعلان کیا کرنا ہے۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آنے والا تھا جہانگیر ترین کے حوالے سے، تو اس وقت بھی ان سے میں نے سوال کیا تھا اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ جناب بتائیے کہ اگر جہانگیر ترین گلٹی ہوئے تو کیا آپ انہیں پارٹی سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ظاہری بات ہے میں پارٹی سے نکال دوں گا، لیکن شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے اس وقت نااہل قرار دے دیا جائے گا،
اور پھر وہی ہوا کہ جب فیصلہ آ بھی گیا تب بھی عمران خان نے جہانگیر ترین کو اپنی پارٹی سے نہیں نکالا تھا. شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہو کہ وہاں سے فنڈنگ اتنی ہیوی آتی تھی کہ پارٹی سے اسے نکالا نہیں جا سکتا تھا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.